وہ ان کا مقام ہے، لیکن اس مقام تک پہنچنے سے پہلے جو مشقتیں آپ نے اٹھائی ہیں وہ بھی تو بیان ہونا چاہیے. کیا کہنا صحیح ہے. وہ مسائل جو آپ نے برداشت کیے ہیں وہ بھی بیان ہونے چاہیے. کیا کہنا. فرماتے ہیں کہ میں بھوکا ایسے آیا کہ میرا پیٹ سے لگ رہا تھا، اتنی بھوک تھی. ایک مسجد میں آ کر کے سو گیا، قریب کی ایک مسجد تھی، اور جیسے ہی میں وہاں لیٹا، ظہر کا وقت تھا، دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک تاجر مسجد میں داخل ہوا، تجارت کرنے والا، بغداد میں بہت آتے تھے. وہ آیا اور اندر آ کر کے وہ نماز سے فارغ ہو کر کے اپنے ہاتھ میں کچھ تھیلی ولی تھی، کھولا تو اس میں گرم گرم کباب، اس کی خوشبو پھیل گئی، اور وہ کباب دسترخوان پر بچھا کر کھانے کے لیے بیٹھا. غوث پاک فرماتے میری نظریں اس طرف گئی تو اس نے مجھے دیکھا اور کہا بیٹا آ جاؤ دسترخوان میں شریک ہو جاؤ. فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ جب بھوک لگے اور کوئی بلائے تو نہ کہا جائے، شریک ہو جائے. میں شریک ہو گیا، دسترخوان پر بیٹھا. جب کھانے کی بات آئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا میں پڑھتا ہوں، یہاں پر طالب علم ہوں. تو اس نے چونک کر کہا بہت اچھا ہوا کہ ایک طالب علم سے میری ملاقات ہوئی، میرا ایک مسئلہ تم سالو کر دو گے، حل کر دو گے؟ کہا بولے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ تاجر کہتا ہے در حقیقت میں جیلان سے آیا ہوں، جو غوث پاک کا مادری وطن ہے، جہاں آپ کے پیدا ہوئے. کہتا ہے میں جیلان سے آیا ہوں، تجارت کی غرض سے آیا تھا، تجارت میں بہت لاس ہو گیا، سب لٹ گیا. لیکن ایک بات ہے کہ میں جب جیلان سے نکل رہا تھا تو ایک بہت ہی عفت شعار خاتون ہے ہمارے شہر کی، جس کا نام فاطمہ ام الخیر ہے. سبحان اللہ. یہ غوث پاک کی ماں ہے. سبحان اللہ. فاطمہ ام الخیر بڑی پردہ نشین خاتون ہے. اس نے میرے ہاتھ کچھ درہم بھجوائے. اس نے یہ کہا کہ میرا بیٹا عبد القادر بغداد میں پڑھ رہا ہے، اس تک یہ پہنچا دو. تو میں وہ لے کر کے تو آیا، لیکن یہاں اتنے دن رہا، تجارت میں پورا خسارہ ہو گیا، مال ختم ہو گیا. اخیر میں میرے پاس صرف وہی درہم بچے تھے. بھوک کی اتنی شدت تھی کہ انہی درہموں سے میں ایک کباب خرید کر کے لے آیا ہوں. یہ جو ابھی کھا رہا ہوں یہ اسی بچے کے پیسوں کے کباب ہیں، میں وہ کھانے کے لیے بیٹھا ہوں. تم مجھے یہ مسئلہ بتاؤ، کیا میرا یہ کباب کھانا ابھی جائز ہے؟ غوث پاک نے فرمایا ہاں جائز ہے، کباب کھانا آپ کے لیے جائز ہے. کھا لیے. پورا کباب کھانے کے بعد اس نے پوچھا یہ مسئلہ مجھے بتاؤ کہ آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ کسی کے بھی کباب کو کھانے کی آپ اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ غوث پاک نے فرمایا جس عبد القادر کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ عبد القادر میں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. وہ شرمندہ ہو گیا. کہا کہ پہلے بتائے ہوتے ہیں تو میں سارے کباب تمہارے حوالے کر دیتا، اس کے تم ہی مالک تھے. غوث پاک نے فرمایا میں کسی کو کھلانے کے وقت اسے شرمندہ کر کے کھلانا نہیں چاہتا. اللہ اکبر. یا اولیاء کی شان ہے تو دیتے بھی ہیں تو احسان نہیں جتاتے. بے شک بے شک. شرمندگی نہ ہو. عزیزان گرامی غوث پاک اپنے طالب علمی کے زمانے کی حالات بیان کر رہے ہیں. کباب بھی کھا لیے، پیسے بھی ختم ہوئے، پوری زندگی اسی طرح کی چلی، حتیٰ کہ اتنی مشقتیں آپ نے اٹھائی. ایک روایت میں نے سنی تھی بزرگوں سے، غوث الورا فرماتے ہیں ایک وقت ایک تاجر آیا بغداد میں، مجھ سے ملاقات کیا اور کہا تم عبد القادر ہو؟ کہا تمہاری ماں بڑی بیمار ہے اور بیوہ، پتہ نہیں اس کے گھر کی دیکھ بھال کون کرتا ہے، کبھی وہ باہر نہیں نظر آئی، وہ بیمار ہے، ہم نے محلے کی خواتین سے سنا ہے. غوث پاک کو رقت طاری ہو گئی، اپنی ماں کی یاد آ گئی. کئی سال بیت چکے تھے بغداد میں، رونے لگے، برداشت نہیں ہوا تو رات کو ہی سامان اٹھایا اور نکل پڑے. ماں بیمار ہے. غوث پاک اپنی ماں سے ملاقات کرنے کے لیے جو سفر کیے، جیلان سے بغداد کا سفر میرے عزیزو آج کے زمانے میں بھی پوری مکمل فاسٹ گاڑیوں سے بھی کرو گے تو تمہیں 2 دن لگ جائیں گے، 2 سے 3 دن لگ جائیں گے. وہ زمانہ مہینے بھر کی مسافت کا تھا. جب جیلان پہنچے اپنے پرانے گھر، رات کا وقت تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، ماں اندر سے ہلکے ہلکے قدموں سے آئی، آواز آئی کون ہے؟ کہا عبد القادر. ماں نے اپنے بیٹے کا یہ لہجہ سنا، ظاہر سی بات ہے کس ماں کا کلیجہ نہیں دہل جائے گا. اپنے
اتنے دیر کے بعد آئے ہوئے بچے کو کون نہیں دیکھنا چاہتی ماں؟ لیکن پہلا سوال اس فاطمہ ام الخیر نے یہ کیا، بیٹا عبد القادر تعلیم مکمل کر کے آئے یا ادھوری چھوڑ کے آئے؟ دروازہ کھولے بغیر پہلا سوال یہ، کروڑوں سلام تربت ام الخیر پر بے شک جو غوث کی ماں ہے۔ غوث پاک نے باہر سے کہا، ماں ابھی تعلیم مکمل تو نہیں ہوئی لیکن تمہاری یاد ستانے لگی، آ گیا کہ ملاقات کر لوں پھر میں واپس چلا جاؤں گا بغداد۔ ماں نے اندر سے کہا، عبد القادر ملاقات کی ضرورت نہیں، جاؤ تمہاری اور ہماری ملاقات انشاءاللہ قیامت کے دن ہوگی۔ فرماتے ہیں ماں نے دروازہ نہیں کھولا، میں الٹے پاؤں واپس پلٹ آیا، بغداد آیا، گھر تک پہنچ کر ملاقات نہیں کی۔ بغداد جب واپس آیا تو تعلیم حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک بار پھر ایک جیلان کا تاجر آیا، مجھ سے ملاقات کیا اور اس نے کہا، عبد القادر مہینہ ہو گیا تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا، جنازہ ہم نے پڑھا اور دفن کر دیا۔ یہ ہے غوث الورا کی طالب علمی کی زندگی۔ آج ہم آرام دہ بستروں میں سو کر کے سوچتے ہیں سارا علم ہمارے دماغ میں ایسی ڈل جائے۔ وہ بڑے بڑے اولیاء، تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا کہیں پڑھے نہیں تھے؟ یہ بھی اپنے اساتذہ کے پاس وقت بتائے ہیں۔ اولیاء کاملین اس کو عیب نہیں سمجھتے کسی استاد کے پاس زانو ادب طے کرنے کو۔ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم شریعت اتنے دنوں تک حاصل کرتے رہے، اس کے بعد فرماتے ہیں 40 سال جنگلات میں نے دن گزارے ہیں، اور وہ بھی کس طرح سے؟ انگور کے ایک دانے سے سحری کرتا اور پانی سے تھوڑے سے پانی سے افطار کرتا، پوری اتنے سال بتائے۔ اور اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے شہر میں آئے، اور وہ بھی یوں ہی نہیں آئے۔ فرماتے ہیں میں آیا، مسجد میں سویا بغداد میں نے دیکھا خواب میں میرے آقا تشریف لائے، کہا عبد القادر اٹھو نصیحت کرو لوگوں کو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عجمی ہوں، فارسی زبان والا ہوں، یہ عرب ہیں میری زبان سمجھیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو حضور نے 7 بار میرے منہ میں اپنا لعاب ڈالا۔ سبحان اللہ سبحان تھوڑی دیر گزری تھی، میں ابھی لیٹا تھا، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آئے، کہا عبد القادر منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو 6 بار مولا کائنات نے اپنا لعاب پاک میرے منہ میں ڈالا۔ میں نے پوچھا میرے آقا نانا نے 7 بار دیا، آپ نے 6 بار؟ کہا ادب کی وجہ سے کہ میں برابر نہ ہو جاؤں، اللہ واہ برابر ہی نہ کروں۔ غوث پاک اس کے بعد جب خطاب کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اللہ اللہ حال یہ تھا کہ آپ کے خطاب کے چرچے ایسے پھیلنے لگے بغداد میں کہ کوئی مجمع آپ کا 70,000 سے کم کا نہیں ہوتا تھا، اللہ اکبر اللہ 70,000 سے کم کا نہیں۔ اور جو پہلی صف میں بیٹھتا تھا اور آخری صف میں بیٹھتا تھا، دونوں برابر آپ کی آواز سنتے تھے، کوئی مائک نہیں۔ اور پھر لکھا ہے بہجت الاسرار شریف میں بھی کہ غوث پاک کا کوئی بھی خطاب، کوئی بھی اجتماع ایسا نہیں ہوا کہ جس اجتماع کے بعد اس اجتماع میں سے لوگوں کے جنازے نہ اٹھے ہوں۔ اللہ اکبر اللہ ہر خطاب کے بعد کتنوں کی روح چلی جاتی عالم وجد میں، کتنے بے ہوش گرے رہتے تھے، کتنے اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے، توبہ کرتے تھے۔ بس زبان کی بلا کی تاثیر تھی میرے عزیزوں، غضب کی تاثیر تھی، حتیٰ کہ جو زبان سے نکلتا تھا وہ دلوں میں ایسا پیوست ہوتا کہ زندگی بھر کے لیے وہ نقش کر لیتا تھا۔ جو ایک بار دربار غوث میں آیا، جب ڈاکوؤں نے صرف چہرہ دیکھ کر کے توبہ کیا تھا، تو جو دربار میں بیٹھتے تھے ان کا مقام کیا ہوگا؟ غوث الاعظم دستگیر زبان کی تاثیر صرف اتنی بتا دوں میں آپ۔ ایک بار اپنے بڑے صاحبزادے حضرت عبد الجبار کو کہا کہ آپ خطاب کرو آج۔ غوث پاک کے بڑے بیٹے حضرت عبد الجبار خطاب کے لیے کھڑے ہو گئے، مجمع سناٹے میں ہے، کافی دیر آپ نے خطاب کیا، لیکن وہ ماحول نہیں تھا جو سلطان الاولیاء کے مجمع کا ماحول ہوتا ہے۔ دھاڑیں نکلتی تھیں، چیخیں نکل جاتی تھیں۔ وہ اتر آئے ممبر سے، کہا آپ جب بیان کرتے ہیں تو ماحول ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ غوث پاک نے فرمایا بیٹھو تم، میں کھڑا ہوتا ہوں، میں ممبر پر جاتا ہوں، سنیے۔ غوث پاک ممبر پر گئے اور کیا بیان کیا جانتے ہیں؟
غوث پاک کے خطبات بھی میرے پاس ہیں, کیا کیا بیان کرتے ہیں, میں نے بھی پڑھا. وہی چیز اگر آج میں بھی بیان کروں, تاثیر بہت الگ ہے. غوث پاک کھڑے ہوئے بیان کرتے ہیں, اے لوگوں, آج میرے گھر میں ایک حادثہ ہو گیا. یہاں میرا مجمع بھی سن کر کے بتایا کہ کس کو سمجھ میں آ رہا, سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں. غوث پاک فرما رہے, اے لوگوں, میرے گھر میں ایک حادثہ ہو گیا. آج لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں عبد الجبار کی ماں, یعنی اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں, عبد الجبار کی ماں کافی دنوں سے مٹی کی ہانڈی میں ایک چھیکے سے لٹکا کر کے دہی جما کر رکھی تھی, دہی بنا رہی تھی تاکہ گرمی کی شدت میں دوپہر کے وقت میں دہی کھا سکو. کافی دن کے دہی کے جمنے کے بعد آج وہ مٹی کے مٹکے سے دہی کو نے اتارا. میں گھر میں ابھی پہنچا نہیں تھا کہ ایک بلا آیا اور پنجہ مارا, مٹکا ٹوٹ گیا, دہی بہ گیا. مٹکا ٹوٹ گیا, دہی بہ گیا. بتاؤ, اتنا سننا تھا کہ پورا مجمع چیخیں مارنے لگ گیا, سارے رونے لگ گئے, کپڑے پھٹ گئے لوگوں کے. مجھے بتاؤ یہ کیا ہے, دہی بہ گیا, مٹکا ٹوٹا, تو لوگ کیوں رو رہے ہیں, کیا ہے اس بیان میں ایسا؟ میرے عزیزوں, سننے والے بھی اہل اللہ ہوتے تھے, سننے والے بھی اہل اسرار میں سے ہوتے تھے. اس لیے کہ غوث پاک جو بیان کر رہے تھے وہ اپنے گھر کا قصہ نہیں, دہی ہانڈی کا مسئلہ نہیں تھا. در حقیقت وہ اشارے میں یہ سمجھا رہے تھے, لوگوں, دنیا کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ انسان مال جمع کرتا ہے, مال جمع کرتا ہے, مال جمع کرتا ہے, اتنا جمع کر لیتا ہے کہ کھانے کا وقت آیا ہوتا ہے, اس سے پہلے ملک الموت آتا ہے, پنجہ مارتا ہے, روح لے کر چلا جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ بیان کرنا چاہ رہے تھے غوث پاک. یہی ہوتا ہے, ہم جمع کرتے ہیں, صحت برباد کر کے جمع کر لیا, دن رات کی ڈیوٹی کر کے پیسہ جمع کیا, کھانے کے وقت شوگر آ گئی, شکر بھی نہیں کھا پائے, بی پی آ گئی, نمک بھی چھوڑ دیا, ارے نگلنے کے لیے لقمے بھی نہیں جاتے. پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے, مال دھرا کا دھرا رہ گیا, ملک الموت ہماری روح لے کر چل پڑا. اللہ اکبر, اللہ. غوث الاعظم دستگیر کے اتنی سی بات میں اتنی تاثیر تھی کہ لوگ رونے لگ جاتے تھے. میرے عزیزوں, غوث پاک کی کرامات بے شمار ہیں, لیکن میں نے کرامات سے ضرب نظر کچھ وہ باتیں بتائی جو ہمارے لیے ضرورت. یہ تاثیر آتی کہاں سے, یہ زبان کی تاثیر کیسے آتی, یہ زبان کی تاثیر کیسے آئے گی؟ اولیاء کی زبان میں جو ہوتی. بابا جو بولتے تھے تاج الاولیاء, بولنے کی دیر نہیں ہوتی تھی کہ کام ہو جاتا تھا. کیا آپ نے نہیں سنا؟ ناگپور والے اگر تاج بابا کو نہ سنے ہو تو سب سے بڑی جہالت ہے, سب سے بڑی جہالت ہے. آپ جو فرماتے, حتیٰ کہ ایک عورت آئی, ایک صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں میری بیوی بہت ہی بیمار ہوئی, لا علاج مرض میں مبتلا تھی. ڈاکٹروں نے کہا کہ جو کھائے کھلا دو پلا دو, ہو گیا, اس کا ٹریٹمنٹ ختم ہو گیا. تو وہ صاحب کہتے ہیں میں اپنی کمزور عورت کو لے کر کے بابا کے پاس آیا. بابا نے دیکھا اور ان کی جو زبان ہوتی ہے, ہو جی, آپ نے فرمایا ابھی نہیں مرتے, ٹھنڈے کھاتے, ٹھنڈے پیتے اور جیتے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. اتنا فرمایا. وہ صاحب کہتے ہیں میں دیکھا میری بیوی بالکل صحت مند ہے اور اٹھی, کئی سال جی. بے شک. آپ کی زبان سے بھی نکلا, سارے اطباء نے کہا لا علاج ہے, اور اس کلندر کی زبان سے نکلا سارا علاج ہوا. واہ. زبان کی تاثیر آتی کیسے؟ ایک بات یاد رکھیں, زبان میں جو تاثیر آتی ہے, یہ اولیاء جو بولتے ہیں, جملے بولے اور اثر ہو جائے, ہم ہزار بولے کچھ نہ اثر ہو. حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے, کہا کہ حضور میری بیٹی کی شادی ہے, کچھ کر دیں. کہا جا کچھ پتھر ڈھیلا لے کے آ جا. کچھ ملے, وہ کہتے ہیں میں 3 ڈھیلے لے کے آیا, 1 ڈھیلا 2 ڈھیلے 3 ڈھیلے جو بھی لے آئے. محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے 3 بار قل واللہ پڑھا, اس پر دم کر دی, لے جا تیری بیٹی کی شادی کر, اور بھی ایسے جی. کہا میں ڈھیلے لیا تو دیکھا وہ سونا بنے ہوئے تھے, سونے کے تھے. بیچا تو اتنا مال آیا کہ بڑی شادی بھی رچائی, گھر بھی خریدا. لیکن وہ صاحب کہتے ہیں نسخہ تو مل گیا تھا, سامنے دیکھا تھا 3 بار قل واللہ تو پڑھنا ہے, گھر میں جا کر بہت سارے ڈھیلے جمع کر لیا اور رات بھر بیٹھ کر کے قل واللہ قل واللہ قل واللہ پڑھتا رہا. 1000 بار ہو گیا. بار بار آنکھ کھول کے دیکھے تو ڈھیلا ہی ہے,
दूसरे दिन आया, कंफ्यूजन तो नहीं हो गया, सुनने में मुझे गलती तो नहीं हुई? पूछा बाबा महबूब इलाही से, मैं आया था आपके पास एक बार, आपने ढेले पर क्या पढ़ा था? कहा कुल वल्लाह पढ़ा था। कहा कितनी बार पढ़ा था आपने? कहा 3 बार। अजीब बात है, मैं 1000 बार पढ़ा, ढेला कुछ भी नहीं बदल रहा। महबूब इलाही ने फरमाया, अहमद तेरी जुबान और है, मेरी जुबान और है। तेरी जुबान अलग है, मेरी जुबान अलग है। उसको एक मैं अकली मिसाल से अगर समझा दूं, अकल की आने वाली मिसाल, आप देखें बंदूक की गोली मुश्किल से 50 ग्राम की होती है, 100 ग्राम की समझ लें। देखा होगा या नहीं देखा होगा पता नहीं आपने, पीतल की हो, तांबे की हो, जिसकी भी हो, वो बंदूक की गोली 50 ग्राम की, 100 ग्राम की लो हाथ में, आप उठा करके देख ले, और वो हाथ में लेकर किसी को मारो, मर जाएगा आदमी? ज्यादा से ज्यादा थोड़ी चोट लगेगी, इतना ही होगा ना। लेकिन उसी गोली को बंदूक में रख के मारो, फिर तो वो जान से हाथ धो बैठेगा। तो मेरे हाथ की क्या गलती थी? बात यही की है कि बंदूक में वो कमाल है कि बारूद को वो आग बना डालती है, मेरे हाथ में वो चीज नहीं। इसी तरह हमारी जुबानें और हैं जो जुमले बोलती हैं, और उनकी जुबानों से जो जुमले निकलते हैं, कभी वो सोना बनाते, कभी चांदी बनाते। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए वो पत्थरों को भी देखा उन्होंने तो गौहरे नायाब बनाया, जाहिलों को देखा तो आलिम बाअमल बनाया, दुर्वेश फकीर को देखा तो अमीर गनी बनाया, और फिर किसी आम को देखा तो विलायत के मकाम को भी पहुंचाया। अजीजा ने गिरामी, गौसुल आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये जुबान की तासीर, औलिया के जुबान की तासीर, मैं ये कह रहा था कैसे आती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 2 चीजें तुम पाबंदी कर लो, तुम्हारी हर दुआ कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह। 2 चीजें, ये एक सहाबी को हुजूर ने तालीम दी। उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह कौन सी चीज आप बता दें? फरमाया मेरे आका ने, हलाल खाओ और सच बोलो। हलाल खाओ, सच बोलो, 2 चीजें तुम पाबंदी कर लो, फिर देखो तुम्हारी जुबान में तासीर कितनी आती है। सुभान अल्लाह। जिस जुबान से हराम लुकमा चला गया हो, जुबान की तासीर खत्म। जिस जुबान पर झूठ, गाली गलौज, चुगली, गीबत, उसकी तासीर कहां से आएगी? या औलिया कामिलीन है जो अपने होशो हवास से लेकर अपने आखिर उम्र तक हराम लुकमा तो दूर की बात है, शुबा वाली चीज से भी बचते थे, बेशक शुबा वाली चीज से भी। और इनकी जुबानों से झूठ तो दरकिनार है, ये मजाक भी किसी के साथ नहीं करते। बेशक।